السلام علیکم میرے باشر دوستو۔ آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو مسلم لیگ نون اس وقت حکومت کی میجر ان کا وزیر اعظم ہے، اور انہی کے سینیٹر مشاہد حسین نے تقریباً اپنی پارٹی کی پھٹیاں جو کھیڑ کے رکھ دی ہیں، اور برے بازار کیا برے پارلیمنٹ کہہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اجلاس میں انہوں نے اس سارے پشاور واقعے کے اوپر بھی اور اوورآل بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر بڑی زبردست باتیں کی ہیں انہوں نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مشاہد حسین صاحب کے حوالے سے، اور ان کا خاندان بڑا بااثر خاندان ہے، ایک عمومی رائے یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نہایت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہیں اندر سے آ رہی ہیں، وہ رائے کہیں اندر کی رائے ہے، اور اس کو جھٹلانا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لولی لنگڑی حکومت ہے جو روز جوتے کھاتی ہے، گالیاں کھاتی ہے، اور اس حکومت کے پلے کیا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ اب درست ہے جب حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے بڑے کھل کے یہ بات کی کہ ہماری جو افغان پالیسی ہے، ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جب جنرل فیض صاحب تھے ISI کو ہیڈ کر رہے تھے، تو وہ کابل گئے تھے، انہوں نے چائے کا وہ پکڑا تھا، کپ ہاتھ میں پکڑا تھا، اور لوگوں نے کہا تھا ٹیز فنٹاسٹک، کمال کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن اب تو جتنے لیڈر کہہ رہے ہیں، اس وقت تو سیاستدان بھی کہہ رہے تھے، اور اب جتنے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی غلطیاں کر دی، افغانستان میں ہماری پالیسی فیل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ انہوں نے کہا کہ جی اب الیکشن ہونے چاہیے، اور قومی حکومت کی جو بازگشت سنائی دیتی ہے، قومی حکومت کا بھی انہوں نے نام لیا۔ قومی حکومت ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ قومی حکومت میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ مختلف فیلڈز کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو اکٹھے کر کے قومی حکومت بناتے ہیں، اور اس طرح کے منصوبے بارہا سامنے آتے ہیں جب جب پارٹیاں ناکام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب عمران خان صاحب کی پارٹی ناکام ہو رہی تھی 2018 کے بعد، اگلے 2-2.5 سالوں میں ان کو اس طرح کے چیلنجز تھے کہ وہ حکومت اچھی طرح سے نہیں کر پا رہے تھے، تو تب سے ہم یہ بازگشت سن رہے ہیں۔ اور اب PDM کی حکومت بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی، معیشت کے حالات خراب ہیں، اور اب تو دہشت گردی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں پھر قومی حکومت کی بات کی سنائی دے رہی ہے۔ تو قومی حکومت میں بھی اگر آئے تو قومی حکومتوں میں بھی مشاہد حسین، حفیظ صاحب اور شوکت ترین، اس طرح کے لوگوں کی سنی جاتی ہے۔ یہ ایکسپرٹ ہیں، یہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، جو معیشت کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں اپنی اپنی فیلڈز کی، ان کی سنی جاتی ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھی حکومت کو چاہیے الیکشن کروایا تاکہ اب یہ کیوس ختم ہو۔ سمجھ سے بالا تر ہے، اگر حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر آخر کون ہے جو یہ باتیں روک رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب قومی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی بھی ایک بات کی کہ ضیاء صاحب سے پوچھا گیا کہ الیکشن کب کروائیں، انہوں نے کہا جب اچھا وقت ہوگا۔ تو اب حکومت بھی اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں گے، جب وہ چیزیں سنبھل جائیں، جب وہ اس قابل ہوں کہ وہ بھی اچھے ووٹ لے سکیں، تو وہ اس وقت کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن ان کے اندر ہی موجود لوگ اب یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ حکومت جو ہے نہایت کمزور ہے، اور ہمیں یہ حکومت چھوڑ کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ مشاہد حسین سید صاحب کی جو باتیں ہیں وہ اندر کی باتیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کہیں چل رہی ہوں گی، کوئی مشاورت چل رہی ہوگی، سیاسی حکومت کے ساتھ کوئی بات چل رہی ہوگی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی کوئی بازگشت باہر آ رہی ہے، سرگوشی باہر آ رہی ہے۔ تو یہی وہ سرگوشی ہے جو ہمارے سامنے مشاہد صاحب نے رکھ دی ہے۔ آنے والا وقت بتائے گا الیکشن ہوتے ہیں یا قومی حکومت۔ اپنے میزبان فاروق